شیر عبد المروت صاحب کو جس طرح لاہور سے گرفتار کیا گیا، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سائڈ پہ، لیکن ایک وکیل بھی تو ہیں، سر کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں لاہور بار کی طرف سے، اور خاص طور پر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی یہاں لاہور کے اندر کہ جس کو آپ کہیں، جس طرح ابھی ہماری یہاں پہ بھی کہہ رہی تھی، انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی یا کوئی ایسا قانون نہیں توڑا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا جائے، اور جو گرفتار جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے کہ ایک وکیل کو آپ ہائی کورٹ کے باہر سے اس طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں، اور اس پر ہم بالکل چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد ان کو 3 MPO کے تحت آپ نے جیل میں بھیج دیا ہے۔ یہ جنگل کا قانون آپ اگر وکلا کی حد تک بھی لے کے آئیں گے تو اس طرح ہم چیزوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس پر ہم نے کل سٹرائک بھی اناؤنس کر دی ہے، اور کل ہم اس کا ایک کنونشن بھی بلانے جا رہے ہیں کہ جو لاہور پولیس جس طرح جنگل کا قانون پاکستان میں لے کے چل رہی ہے، یہ سلسلہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اناف از اناف۔ اچھا رانا صاحب، میری اطلاعات یہ ہے کہ کچھ اور وکلا کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہے؟ نہیں، اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ریالٹی ہے، میرے پاس ایسی کوئی رپورٹڈ چیز نہیں ہے کہ وکلا کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے، مگر یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے مہمان تھے مروت پر، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے ایفیلیشن رکھنا ہر وکیل کا، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، مگر آج وہ لاہور ہائی کورٹ بار تشریف ہے، اس کے بعد باہر نکلے تھے، اور ہائی کورٹ باہر سے، اور اس پر مجھے انتہائی افسوس ہے دونوں چیف جسٹس صاحبان سے بھی کہ وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں کے جو آزادی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وکلا کے بھی ہائی کورٹ کے پریمیسز کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے رانا صاحب وتھ ڈیو اپالوجی، مجھے ایک جملہ ایڈ کرنے کا اجازت دیجئے، وتھ ڈیو اپالوجی، صرف وکلا کی بات پلیز مت کیا کریں، سارے پاکستانیوں کی بات کیا کریں، جو آپ کے رائٹس ہیں وہی میرے رائٹس ہیں، وہی جو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت میں ریپریزنٹیٹو وکلا کا بطور صدر لاہور بار، میں نے اس وقت آج جو ایشو ہے وہ مروت صاحب کا ہے، مروت صاحب والے ایشو پر ہی فی الحال ہم نے جو ہے، کیونکہ آپ کا پروگرام بھی اسی پہ ہو رہا ہے اور اس پر بات بھی ہم نے اسی پہ کرنی ہے، ہر پاکستانی شہری کو۔ اچھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے MPO کو لے کر کوئی لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ بھی ہوئی تھی، ابو ذر سلمان نیائی صاحب نے غالباً کی تھی، if I'm not mistaken، تو اس میں تو اس قانون کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ بھی کافی سخت نہیں تھے آنریبل جج کے؟ بس ہی وہ بس ریمارکس ہی سخت ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے، اور اب یہ بھی بالکل ان کا حصہ بن چکے ہیں لاہور پولیس کا، کہ جس کو پکڑا جاتا ہے، ایک کسی کو پکڑا جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4-4 6-6 مہینے بیلیں نہیں سنی جاتی۔ ابھی بھی یہ جو 3 MPO ہے، ہمیں زیادہ امید نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ سے، ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید انصاف ملے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ آبجیکشن ہے کہ آپ نے جو کالا قانون ہے اس کو بالکل آپ نے جو نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے اس کو بالکل جو ہے اس کو آپ نے اسینٹ دے دی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اپنا کنٹینیو کریں چیزوں کو۔ تو بہرحال یہ مروت صاحب، اچھا اس پہ مجھے پھر وہ ریفرنس کوٹ کرنا پڑے گا رانا صاحب، وہ صنم جاوید خان صاحبہ کو بھی MPO کے تحت نظر بند کیا گیا تھا پہلے، لاہور ہائی کورٹ نے وہ اڑا دیا تھا فیصلہ، تو ابھی آپ لوگ مروت صاحب کو لے کے کیوں پازیٹیو نہیں ہے کہ ان کا بھی اڑ جائے گا؟ دیکھیں، جس طرح سے جو پچھلے 5 ابھی جب ویلز پہلے ہوئی تھی، وہ بھی 4-6 ماہ جیسے بار فٹ بال کھیلتے رہے ہیں، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، پھر سیکشن ایڈ ہوئے، پھر انہوں نے اس کو نیچے بھیج دیا، اور اگر پاکستانیوں کو انصاف مل رہا ہو، آپ اگر ایک کیس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں دے دیا گیا ہے، اس میں 3 MPO پہ ڈیسیژن دے دیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ جو جس طرح سے انصاف کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے انصاف نہیں دیا جا رہا پاکستان میں، اس پہ ہم بالکل جو ہے عدالتیں بالکل ناکام ہو چکی ہیں۔ ہمیں نئے چیف جسٹس صاحب سے بھی بڑی امید تھی، مگر انہوں نے بھی انتہائی مایوسی ہوئی ہے۔ چلیں اس پہ تو عظمیٰ صاحبہ جو وکلا کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، جو بار کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، وہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، وہاں پہ مروت صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے 3.5-4 سال دیکھیں تو جو جن میں آپ بھی حصہ تھیں، جو
میں تھی، لیکن جو ہوا تھا میں اس کو بالکل میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی ہوں. 9 مئی کے ساتھ کوئی بھی اگری نہیں کرتا، کوئی بھی اگری نہیں کرتا. تمام جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان میں ان کی لیڈرشپ بھی ہے، ان کے کارکن بھی ہیں، ان ساروں کو جیلوں میں ڈالا، ان ساروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی میں کیا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا کہ جی سب سے زیادہ سیریس پرابلم کیا ہے پاکستان کا، تو انہوں نے کہا کہ کرش اپوزیشن سب سے زیادہ سیریس ہی. اب دیکھیں اب رونے پیٹنے سے تو کچھ نہیں ہونا ہے. آپ نے جو ریت روایت آپ ڈال کے گئے ہیں، اب کیوں آپ رو پیٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. نہیں، انتقامی کارروائی کی بات نہیں ہے. آپ نے آپ کے طور طریقے یہی تھے، اور جب آپ نے دوسروں کے ساتھ ایسے کیا ہے تو پھر آپ خود بھی برداشت کر لینا تھوڑا سا. مطلب انتقامی کارروائی ہے کہ اگر آپ نے کیا تھا تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو آپ کے قوانین ہیں آپ کے زمانے میں آپ چاہتے تو ان کو بدل سکتے تھے، کیوں نہیں بدلے آپ نے؟ ایم پی او کا استعمال یوں بے درے نہیں ہوا اس ٹینیور کے اندر. ہو یہ آپ کا خیال ہے؟ نو مجھے پتا ہے، میرا خیال نہیں ہے، I know for fact. آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، قید تنہائی میں رکھا گیا، ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا. یہ کیا تھا سارا؟ آج وہ باعزت طور پہ بری ہو گئے. آج وہ سب ان کیسز جو بوگس کیسز تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنریبلی بری کیا ہے. تو یہ کیا تھا سارا تماشا؟ بری تو کر دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایم پی او کی بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں. وہ میں دیکھوں؟ ہمارے کورٹس ہیں آپ کے، میں تو نان لائر ہوں. کورٹس تو ایک دفعہ ضمانت دیتی ہیں، پھر گرفتار ہو جائیں. چیلنج کریں اس کو. کورٹس تو ایک دفعہ ضمانت دیتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ابھی تک صرف پنجاب میں 2258 ایم پی او کے آرڈر جاری ہوئے ہیں. 2258. Can you believe it؟ تو آپ جائیں جا کے کورٹ میں اپیل. میں نے تھوڑی جانا ہے جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے جا رہا ہے. میں تو جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہوں گا، میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. پولیٹیکل ورکر ہر پارٹیز کو کنڈیم کرتی ہے نا، اور پیپل پارٹی نے تو بہت سفر کیا ہے، یہ جیلیں اور یہ سب تو ہماری تاریخ بھری ہوئی اس چیز سے. تو اب اگر یہ ہے کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری یہی ہے رائے، تو باقی یہ اچھا چلیں میں عظمیٰ صاحب ایسی کوشچن کو چینج کر لیتا ہوں. کیا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو تحریک انصاف کو ملے گی؟ اگر تو وہ سیاسی طور سے آگے بڑھیں گے تو ان کو بالکل ملے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے ریاست پہ حملہ کرنے کی سیاست کریں گے تو وہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں. غلط ہے، کنڈیم کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے. وہ تو ہر حالت میں جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، بالکل ہے، اور اس کی جو سزائیں ہیں اس کو بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ اداروں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو پولیٹیسائز کریں گے، ان کی چین آف کمانڈ، ان کے ڈسپلن کو ڈسٹرب کریں گے، تو یہ بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے ہیں. جی رانا صاحب کیا کہا آپ نے؟ آپ ان کے ساتھ اس طرح سے آپ، میں نے کہا سپریم کورٹ اسلام آباد پہ حملہ ہم نے جا کے کیا تھا، وہ ویسے ہاں تو اس کی سزا بھگتی ہے. اختر رسول اسی دن سے نااہل ہیں. نہیں سزا تو دیکھیں، سزا تو بھگتی ہے نا. جو بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے پہلے اس کی وہ سب آپ کے سامنے ساری چیز. نہیں کنوکٹڈ پرسن کو وہ کہہ رہے ہیں بیل بھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، جو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. اور کبھی نہیں ہوا کہ دیکھیں آپ مہربانی کر کے ان جو کیسز ان کے خلاف ہوئے تھے وہ آج سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بوگس تھے.